اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں شرط، زکوٰۃ میں حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا شرط ہے۔ مال کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، اصلی ضرورتوں سے فارغ ہونا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ روز مرہ کی کھانے پینے کی ضروریات، استعمالی کپڑے، برتن، رہائشی مکانات یعنی جو مکان میں ہم رہتے ہیں وہ، حفاظت کے ہتھیار، زیبائش اور آرائش کی چیزیں، مطالعے کی کتابیں یعنی جو کتابیں تجارت کے لیے نہ ہو، قرض کی چیز وغیرہ، ان تمام چیزوں میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ اسی طرح صنعتی آلات اور مشین، گھر میں کوئی مشین ہے یا کوئی آلہ ہے جس کے ذریعے سے کوئی کام کرتے ہیں، اس میں بھی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ لیکن اس میں اصول یہ ہے کہ جو آلات کام کرنے کے بعد بھی باقی رہیں، ختم نہ ہو جائیں، جیسے مشینیں، بڑھئی کا بسولہ، بڑھئی یعنی ستھار، کچھ کام کرتا ہے اور اس کے پاس کوئی چیز ہے جو کام کرنے کے بعد بھی ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے، وہ کام آتا رہتا ہے۔ مشینیں جو درزی وغیرہ کپڑے سیتے ہیں، یا اور کوئی مشین ہے جس کے ذریعے سے کوئی کچھ کام کر رہا ہے اور وہ مشین استعمال ہونے کے بعد بھی جیسی تھی ویسی ہی رہتی ہے، تو ان میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، مشینوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور جو چیزیں کام کرنے کے بعد ختم ہو جائیں، ان کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کا اثر بھی ختم ہو جائے، جیسے دھوبی کا صابن، دھوبی کے لیے صابن، کہ وہ صابن استعمال کیا اور پھر وہ ختم ہو گیا، صابن باقی نہیں رہتا۔ یہ دکاندار کی بات نہیں ہو رہی ہے، دھوبی کی بات ہو رہی ہے۔ دکاندار کا مسئلہ پورا الگ ہے، اس لیے کہ دکان میں جو چیزیں صابن وغیرہ ہے تو وہ تو بطور تجارت ہے، تو تجارت کا مسئلہ پورا الگ ہے، اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جتنا بھی اسٹاک ہے اس کا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ کہ دکاندار کے لیے نہیں بات ہو رہی، اس میں بھی زکوٰۃ نہ آئے گی۔ دوسرے یہ کہ کام کے بعد ان کا اثر باقی رہے، جیسے رنگریز کے پاس رنگ ہے، ٹھیک ہے، محفوظ تو ہو، تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کیوں؟ رنگریز نے رنگ لے کر رکھا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے گی تو پھر میں رنگ کرنے کے لیے لے کر جاؤں گا، تو وہ جو اس کے پاس گھر میں پڑا ہوا ہے وہ اس میں بھی زکوٰۃ آئے گی، اس کی قیمت نکالنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اثر رنگ کے بعد باقی رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا رنگ کرنے کے بعد۔ اب آگے بتلا رہے ہیں کہ زکوٰۃ کے قابل کون کون سے مال ہیں، اس کی 5 قسمیں بتلا رہے ہیں۔ کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سے مال ایسے ہیں جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1، سونا چاندی، کرنسی اور تجارت کا مال۔ یہ جو بھی، یہ سب ایک میں ہی آئے گا، سونا چاندی، کرنسی اور تجارت کا مال، یہ سب ایک میں آئے گا۔ ابھی آگے مسئلہ تفصیل سے آ رہا ہے۔ نمبر 2، اونٹ۔ اونٹ کا مسئلہ پورا الگ، اگر کوئی اونٹ زیادہ رکھتا ہے اپنے پاس تو اس کے مسائل الگ ہیں۔ نمبر 3، بھیڑ بکری۔ بھیڑ بکری، ان جتنے بھی لوگ پالتے ہیں بکریاں، بھیڑ، وہ سب ایک ہی قسم میں آئے گا، دمبا بھی اسی میں آئے گا۔ اسی طرح نمبر 4، گائے بھینس، یہ سب ایک ہی میں آئے گا، گائے بھینس۔ گائے بھینس یہ دونوں ایک جنس ہے۔ نمبر 5، زمین کی پیداوار۔ زمین کی پیداوار، اس میں کیا لازم ہوتا ہے؟ عشر لازم ہوتا ہے، یعنی 10واں حصہ دینا پڑتا ہے۔ اس کی تفصیلات پچھلے سال بھی بتلائی تھی، اس سال پھر یاد دہانی کے طور پر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ جس کھیت کے اندر پانی ہمیں لا کر نہ ڈالنا پڑتا ہو، یعنی مشینوں کے ذریعے سے پانی کے ذریعے سینچائی نہ ہوتی ہو، بلکہ ڈائریکٹ بارش کے پانی سے ڈائریکٹ ہو رہا ہو کام، اس میں کھیتی کرنے والے کو، کسان کو کچھ کرنا نہ پڑتا ہو، تو پھر اس میں عشر لازم ہوگا، 10واں حصہ لازم ہوگا، 100 پر 10۔ اور اگر اپنے پیسوں سے مشینوں کے ذریعے سے پانی کھیت میں پہنچایا جاتا ہو، سینچائی ہوتی ہو، جیسا کہ عام طور پر آج کل ہوتا ہے، تو وہاں پر 20واں حصہ لازم ہوگا، 10واں نہیں۔ اور 20ویں حصے کا مطلب یہی ہوا کہ 100 پر 5 روپے، یہ سمجھنا چاہیے
اور دیکھنا بھی چاہیے. اور یاد رہے اس کو زکوٰۃ حقیقی معنی میں نہیں کہا جا سکتا، یہ مجازن اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، ورنہ یہ تو اس کو تو 10واں حصہ بولتے ہیں، اور اس کے لیے سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے. اس کی تفصیلات آئے گی کہ سال گزرے گا، پیداوار ہوئی، بس اس کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ نکالنا ہے. اس کے اصول ہیں جو بھی تفصیل میں آئے گا آگے. اب آگے یہ بتلا رہے ہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولہ، پہلا جو نصاب ہے سونا چاندی والا، 7.5 تولہ سونا ہو جس کی مقدار ہے 87 گرام، کتنی؟ 87 گرام 480 ملی گرام. 87، اس کے بعد بتلا رہے ہیں 480، اس کو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں 87.5 گرام، 87.5 گرام، ٹھیک ہے. یا 52.5 تولہ چاندی ہو، اس کی مقدار 612 گرام 360 ملی گرام، اس کو بھی بتلایا تھا کہ اس کو ہم بول سکتے ہیں 613 گرام چاندی ہو. یا مال تجارت ہو، یا نقد روپیے ہو، کیش پیسے ہوں، اتنی مقدار ہو کہ جس کے عوض 52.5 تولہ چاندی آ جائے، یعنی اتنا پیسہ آپ کے پاس ہو بینک میں یا گھر پر کہ جس کے بدلے میں ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، یعنی 613 گرام چاندی خرید سکتے ہیں، اور اس پر سال بھی گزر جائے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. یعنی مال کا 40واں حصہ نکالنا ہوگا، یعنی کتنا؟ 2.5%، 2.5%، 2.5%، یعنی 1 لاکھ پر 2500 روپئے، 1 لاکھ پر 2500 روپئے، 2 لاکھ پر 5000، 3 لاکھ پر 7,500، اس طرح ہوگا. سمجھ کے چلے جانا ہے آگے. اس مذکور مقدار کو نصاب کہتے ہیں اور اس کے مالک کو صاحب نصاب کہتے ہیں. یہ سونا چاندی کرنسی اور مال تجارت کا نصاب ہے. جانوروں کا نصاب الگ ہے. یاد رہے یہ چاروں، سونا، چاندی، روپیے اور مال تجارت ایک ہی جنس ہے، چنانچہ سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے گا. کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں، کچھ مال تجارت ہے، سب کو ملائیں گے اور سب کو ملانے کے بعد ٹوٹل 613 گرام چاندی کو پہنچ گیا تو سمجھ لو کہ زکوٰۃ واجب ہے. یہ اصول ہے. کسی کے پاس 1.5 تولہ سونا ہے، چاندی نہیں ہے، پیسے تو ہیں کیش جو بینک میں رکھے ہوئے تھوڑے بہت، تو اس کو ملا دیا جائے گا. اگر پیسے نہیں ہے، تجارت کا مال تو کچھ ہے، اتنا اگر کچھ بھی نہ ہو اور صرف سونا ہو، تب تو پھر دیکھا جائے گا کہ 87.5 گرام کو پہنچتا ہے کہ نہیں، 87.5، 87.5 گرام کو. لیکن اگر کچھ بھی اس کے ساتھ مل گیا تو پھر 613 گرام چاندی دیکھی جائے گی. نہیں سمجھ میں آئے تو عالموں سے رابطہ کر کے حقیقی معنی میں صحیح طریقے سے گن کر کاؤنٹ کر کے زکوٰۃ نکالنی چاہیے، ورنہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں. زکوٰۃ میں 1 روپیہ زیادہ چلا جائے اچھا ہے، لیکن 1 روپیہ کم گیا تو یہ کہیں ہمارے مال میں بے برکتی کا سبب نہ بن جائے. اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ پوچھ کر نکالیں. سونا چاندی چاہے زیور کی شکل میں ہو یا برتن کی شکل میں ہو، کپڑے میں پھول بوٹے کے طور پر، کپڑے میں بھی کبھی کبھی چاندی کے تار لگائے جاتے ہیں، سونے کے جو تار ہوتے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں، وہ کہہ رہے پھول بوٹے کی طور پر ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور حیات میں ہو، چاہے اس میں تجارت کی نیت ہو یا نہ ہو. سونے چاندی میں تجارت کی نیت ضروری نہیں ہے، اس میں تجارت کی نیت ہو یا نہ ہو، اس کو استعمال کرے یا نہ کرے، ہر حالت میں زکوٰۃ واجب ہے. سونے چاندی میں ہر حال میں زکوٰۃ واجب ہے، چاہے آپ کی تجارت کی نیت ہو یا نہ ہو، چاہے آپ نے اس کو استعمال کیا ہو یا نہ کیا ہو. آپ کہیں کہ یہ تو میری بیوی روزانہ استعمال کرتی ہے، یہ تو میری بہن روزانہ استعمال کرتی ہے، استعمال سے کچھ نہیں ہوگا. سونا اور چاندی ہے نا، اس پر زکوٰۃ آئے گی. البتہ سونا چاندی کو بدن کے کسی حصے میں اس کو اس طرح پیوستہ کر دیا گیا ہو، جوڑ دیا گیا ہو کہ وہ بدن کا ایک جز بن گیا ہو. مثلا دانت بنواتے ہیں بعض لوگ، سونے کے چاندی کے دانت بنواتے ہیں. دانت سونے کا دانت بھی آتا ہے، چاندی کا دانت بھی آتا ہے. اس کا خول لگاتے ہیں نا، خول وہ بنواتے ہیں، اس میں چاندی بھری ہو تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اب اس میں بڑھنے کی حیثیت ختم ہو گئی. بڑھنے کی حیثیت ختم ہو گئی. بڑھنے کی حیثیت کا مطلب جو چاندی کا بھاؤ بڑھتا رہتا ہے، سونے کا بھاؤ بڑھتا رہتا ہے، یہ دانت بن گیا نا، خول بن گیا. اب اس کے اندر بڑھنے کرنے کا کچھ نہیں رہے گا، کچھ بڑھے گا نہیں. اب یہ وہ چیز نہیں رہی جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا دام بڑھے گا، لہذا اس کی ہمیں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اس لیے کہ سونے چاندی تو اسی میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جس میں بڑھنے کی صلاحیت ہو. یہاں پر بڑھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی. سونا چاندی میں اگر دوسری دھات مل جائے تو کیا مسئلہ ہے؟
اس کو پڑھ لیتے ہیں آج اور اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں. آگے تفصیلات اور ہے. سونا چاندی میں دوسری دھات ملی ہوئی ہو. اگر سونا چاندی میں کوئی دوسری دھات اس طرح ملی ہوئی ہو کہ اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا, یعنی پگھلا کر ایک کر دیا گیا ہو, جیسے سفید سونا جو پلاٹینم کے ملانے سے بنتا ہے, پلاٹینم کی ملانے سے سفید سونا بنتا ہے, جو غالب ہوگا اس کا اعتبار ہوگا, یعنی جو زیادہ ہوگا اس کا اعتبار ہوگا. یعنی سونا چاندی زیادہ ہے تو زکوٰۃ واجب, اور اگر پلاٹینم زیادہ ہے یعنی کوئی اور چیز اس میں ملائی گئی ہے وہ زیادہ ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. یہ مسئلہ ہے. اس میں دیکھا جائے گا کون سی چیز زیادہ ملائی گئی ہے, بشرطے کہ تجارت کی نیت نہ ہو. ہاں اگر اس میں پھر آپ نے تجارت کی نیت کر لی تو پھر تجارت کی نیت کرنے کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اور اگر دونوں برابر ہو, یعنی سونا بھی اتنا ہی ہو اور دوسری دھات جو ملائی گئی ہے وہ بھی اتنی ہی ہو, سیم ہو تو فرمایا بہتر یہی ہے کہ زکوٰۃ دے دو, احتیاط اسی میں ہے. اور اگر ایسی دھات ہو کہ اس کو الگ کیا جا سکتا ہے, جیسے موتی ہے, جواہرات ہے, تو بہر صورت زکوٰۃ واجب ہوگی, چاہے سونا چاندی غالب ہو یا نہ ہو, یعنی زیادہ ہو سونا چاندی ہو یا نہ ہو. پھر اگر یہ سونا چاندی تجارت کے لیے ہو تو ان جواہرات کی مالیت میں بھی زکوٰۃ آئے گی, اور اگر استعمال کے لیے ہو تو جواہرات میں زکوٰۃ نہیں آئے گی, صرف سونا چاندی پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, پوچھنے کی اور پوچھ کر صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.